بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 14 ستمبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج منڈے کا۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے جناب ایک اور بہت بڑا سرنڈر ہوا ہے، اور اس کو ہم تو سرنڈر ہی کہیں گے، کیونکہ ایک طرف نہتے لوگ جن کو 20 سال سے دہشت گرد کہا جاتا رہا، اور پاکستان پہ یہ دباؤ تھا، پاکستان پہ الزام تھا، بلکہ پاکستان کو ہمیشہ پوری دنیا میں رسوا کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم جناب دہشت گردوں کے خلاف کام نہیں کرتے، ہم دہشت گردوں کا پیچھا نہیں کرتے، ہم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، ہم نے دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی ہے۔ یہ الزامات لگائے جاتے رہے، اور ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ ڈو مور ڈو مور ڈو مور، اور یہ ڈو مور کی رٹ جو ہے 20 سال پہلے سے شروع ہوئی جب 9/11 ہوا، اور آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ ڈو مور کی جو گردان ہے وہ جاری رہی۔ اس میں پریزیڈنٹ بش آئے، ان کی بھی یہی زبان لب و لہجہ، اس کے بعد اوباما آ گئے، اس کے بعد ٹرمپ آ گئے، اور 3-4 صدور کا دور گزر گیا، لیکن پاکستان کے بارے میں امریکہ کا لب و لہجہ جو ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا، بلکہ پابندیاں عائد کی گئیں، بلکہ نہ صرف پابندیاں عائد کی گئیں بلکہ ہمیں مجرم گردانا جاتا رہا، اور ہر فورم پہ پاکستان کو رسوا کیا جاتا رہا، جبکہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ، اور خاص طور پہ جو اس وقت وزیر اعظم ہے، پاکستان نے ہمیشہ اس کا سیاسی حل کی کوشش پہ زور دیا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے اپنی علاقے میں، اپنے جغرافیائی حدود میں ہمیشہ جو دہشت گردوں کا صفایا کیا، اور ان دہشت گردوں کا صفایا کیا جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ اور ان دہشت گردوں کو سپورٹ کون کر رہا تھا؟ یہی ممالک کر رہے تھے، یہی عناصر کر رہے تھے جن کے اپنے تو وہاں پہ افغانستان میں اپنی تو پروکسیز ان کی موجود تھیں، پرو چائنا بھی تھا، پرو ایران بھی تھا، پرو افغانستان بھی تھا، پرو امریکہ بھی تھا، پرو انڈیا بھی تھا، اور افغانستان میں بھارت کے درجنوں قونصلیٹ خانے کھولے ہوئے تھے، جو کہ پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھے۔ ایک طرف پاکستان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی ہیں اور بھرپور کام کریں، دوسری جانب ان 20 سالوں میں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، بدامنی سے دوچار کرنے کے لیے پاکستان کا کوئی ایسا شہر ہوگا جو بچا ہو ان خودکش حملوں سے۔ اور یہ خودکش حملے کہاں سے آتے تھے، خودکش حملہ آور کہاں سے آتے تھے؟ سب کے سب بھیجے جاتے تھے افغانستان سے، اور وہاں سے یہاں پہ کیا جاتا تھا جناب امپورٹ، بلکہ ایکسپورٹ وہاں سے افغانستان میں بیٹھ کے ایکسپورٹ کیے جاتے تھے، اور یہاں پہ آتے تھے، اور آ کے جناب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو پاکستان ان 20 سالوں میں پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے سول قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، اس میں خواہ پولیس ہے، خواہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، سول ہیں، ملٹری ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، سکول ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، اسکول ٹیچر ہیں، سب نے بہت ساتھ دیا، اور سب نے بہت زیادہ قربانیاں بھی تھیں، اور بے بہا قربانیاں دیں، جس کے نتیجے میں پاکستان نے اپنے علاقے میں، اپنے حدود میں ان دہشت گردوں کا صفایا کیا، اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دنیا بھر کے جو خفیہ ادارے ہیں ان سب کے دفاتر جناب ہمارے پڑوس میں موجود تھے، اور راہ کے لیے تو بالکل ایک ایسا تھا کہ جیسے حلوے کی ڈش آ گئی ہے، اور بس پاکستان گیا کہ گیا، خدا نہ خواستہ، لیکن پاکستان رہا۔ اب جناب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سرنڈر ہے؟ سرنڈر اس لیے ہے کہ دوحہ میں یہ پہلے بھی پاکستان کو استعمال کیا گیا، اور اب پھر پاکستان کو استعمال کیا گیا۔ پاکستان کا تھا کہ اینٹ سے اینٹ اندر بجے، اور پاکستان آپس میں ہی پاکستانی جو ہے لڑ کے مر جائیں، اور اس کے بعد نیو ورلڈ آرڈر کا جو ایک میپ کہیں کسی خانے میں رکھا ہوا ہے پاکستان کا، جو کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے اس کے شر سے، اس پہ عمل ہو۔ دوسری جانب جناب پھر وہی ہوا کہ جب دیکھا کہ جن کو وہ 20 سال سے دہشت گرد کہہ رہے تھے افغان طالبان،
انہی سے پھر پاکستان سے جب دیکھا کہ یہ جنگ ہم جیت نہیں سکتے اور ہمیں روس کی طرح اپنے ہتھیار چھوڑ کے جانا پڑیں گے اور ایک شکست خوردہ قوم بن کے شکست خوردہ فوج کے طور پہ یہاں سے نکلنا ہوگا، پھر پاکستان کا منت ترلا کیا گیا اور پاکستان سے کہا گیا کہ جناب آپ یہ پیس پروسیس شروع کروائیں، ڈائیلاگ شروع کروائیں۔ پاکستان نے پازیٹیو رول پلے کیا، اس کو بھی سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی، متعدد بار کرنے کی کوشش کی گئی اور پاکستان کے خلاف کیا کہنا چاہیے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پاکستان پرعزم رہا اور پھر پاکستان سے کہا گیا، جن دہشت گردوں کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب ان دہشت گردوں کو فلاں حقانی نیٹ ورک ہے، یہ نیٹ ورک ہے، وہ نیٹ ورک ہے، ان کو کریں، پھر اسی نیٹ ورک کے لوگوں کو کہا گیا کہ جناب آپ ان کو رہا کر دیں، ہم نے ان سے مذاکرات کرنے ہیں۔ پھر وہی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ بنے ملا غنی برادر، پاکستان نے ان کو رہا کیا اور پھر وہ مذاکراتی ٹیم کے سربراہ بنے اور مذاکرات کیے اور اس کے بعد جناب انہی سو کالڈ دہشت گردی کا جن کو نام دیا گیا تھا انہی سے پھر متعدد ڈائیلاگ ہوئے، متعدد مذاکرات ہوئے، دوحہ میں بھی ہوئے، پاکستان میں بھی ہوئے، ہر جگہ پہ ہوئے اور ان کو جناب ویلکم کیا گیا۔ پھر انہی سے بھیک مانگی گئی، باعزت افغانستان سے واپسی کی۔ اب جناب یہ انہوں نے بھیک دی اور اب ایک تصویر جاری ہوئی ہے دوحہ میں، اب انٹرا افغان ڈائیلاگ شروع ہوا ہے، افغانستان کے اندر کے مذاکرات شروع ہوئے ہیں اور اس میں ایک تصویر پیش سوشل میڈیا پہ آپ چل رہے ہیں، ایک طرف ملا غنی برادر کھڑے ہیں، انہوں نے اپنے کندھے پہ ایک پٹکا پھینکا ہوا ہے، نیچے چپل پہنی ہوئی ہے، چپل ہیں، بوٹ ہیں، وہی سٹائل ہے، وہی انداز ہے، ان کے ساتھ دنیا کی سپر پاور، واحد سپر پاور کے وزیر خارجہ کھڑے ہیں پومپیو، ہاتھ باندھ کے، اور تصویر بنوائی گئی اور تصویر جاری کی گئی۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو اپنا مفاد ہو جب تو تب تو دہشت گرد بھی، جن کو وہ دہشت گرد 20 سال کہتے رہے، اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو 20 سال وہ جھوٹ بولتے رہے اور یا پھر یہ مانیں کہ ہمیں شکست ہوئی ہے، ہم جنگ نہیں جیت سکے اور جو افغانستان روس کو نہیں مل سکا تھا، اس افغانستان کو وہ فتح کرنے آئے تھے، وہ افغانستان ان کو نہیں مل سکا۔ افغانستان کی سرزمین جیسے روسیوں کے لیے قبرستان بنی، ویسے ہی امریکہ، نیٹو اور دنیا بھر کے اتحادی جو آئے ہوئے تھے ان کے لیے بھی قبرستان بنی۔ اب یہ تصویر آ گئی ہے جناب، تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک اور چیز ہے وہاں پہ اب انڈیا کو اپنا مسئلہ پیدا ہوا ہے، انڈیا کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ان کے وہ جو فرنٹ لائن بچہ جو مورا بنا ہوا تھا سپر پاور کا، اس کا کیا ہوگا، کیونکہ ان کی تو بہت انویسٹمنٹ تھی، بھارتی قونصلیٹ خانے درجنوں کے حساب سے، پاکستان کو پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے خواب، کلبھوشن یادیو، اور کراچی کو یوں کر دیں گے، کے پی کے کو الگ کر دیں گے، بلوچستان میں اتنے ہوں گے صوبے، بلوچستان کو فلاں سے ملا دیں گے، فاٹا کو یہ کر دیں گے، بہت سارے منصوبے تھے، وہ سارے کے سارے خاک میں مل گئے۔ اور اب انہیں کیا کہنا چاہیے افغان طالبان سے، جن کو 20 سال دہشت گرد کہا جاتا ہے، اب انڈیا بھی اس سے امن کی بھیک مانگ رہا ہے اور اب ان سے یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ ان کی حکومت ابھی نہیں آئی، ابھی تک حکومت نہیں آئی، ابھی تک صرف مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب انڈیا ان سے بھیک مانگ رہا ہے کہ جناب ہمیں بھی شانتی چاہیے، ہمیں بھی امن چاہیے، ہمیں بھی گارنٹی چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ پھر مختلف جرنلسٹ بھیجے گئے، مختلف سوالات کروائے گئے، تو سہیل شاہین ہوں یا ملا غنی برادر ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ افغانستان، ملت اسلامیہ افغانستان کے ہم نمائندے ہیں اور اگر ہمیں حکومت ملی تو اقتدار اسی طرح سے کریں گے جیسے ہمارا دین کہتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور بات بھی ہوئی اور وہ یہ تھی کہ وہاں پہ سسٹم کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا سسٹم وہی ہوگا، جب ہم جیت جائیں گے تو وہی سسٹم ہوگا جو ہمارا دین کہتا ہے، جو قرآن مجید کے مطابق
ہمارا دین کہتا ہے وہی ہوگا۔ تو یہ ان کا ہے ایک عزم اور ان کا حوصلہ۔ اب میں صرف ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ جناب جو یہ کہتے تھے کہ جو 20 سال رٹ لگائے رکھی امریکہ کے اور ان سب کے ساتھ بیٹھے رہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو لتاڑتے رہے، پاکستان کی افواج پاکستان کو لتاڑتے رہے، اور پاکستان نے جو قربانیاں دیں اس دوران ان کو بھی بھول گئے، آرمی پبلک سکول کا سانحہ بھول گئے، ہمارے فوجیوں کے گلے کاٹے گئے وہ بھی بھول گئے، وہ ساری قربانیاں بھول کے وہ انہی تحادیوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو اب ان کی کیا رائے ہوگی کہ امریکہ بہادر جو ہے اس نے کیا کیا، انہوں نے کس کے ساتھ مذاکرات کی ہے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے جناب، کہ وہ افغانستان جس کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے آج اس افغانستان سے نکل رہے ہیں۔ اور اگلی بات یہ بتاؤں کہ جنگ بندی سے انہوں نے انکار کر دیا دوحہ میں، انہوں نے کہا یہ سیاسی ڈائلاگ ہے، یہاں کے موضوعات اور ہیں، ورنہ امریکہ کا وزیر خارجہ دنیا کی سپر پاور کا وزیر خارجہ سامنے ہو اور ٹانگیں نہ کانپیں اور ان کی حکم و دلیوں کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن افغان طالبان نے کہا جناب کہ نہیں، یہ صرف پولیٹیکل ڈیبیٹ اور سیاسی موضوعات کے لیے ہے، جنگ بندی نہیں ہوگی، اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ہمارے سارے معاملات حتمی شکل اختیار نہیں کر جاتے، ہم اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے اس وقت تک جب تک تمام معاملات طے نہیں ہوتے۔ پھر ان 5000 ان لوگوں کو بھی جن کو افغان حکومت نے گرفتار کیا تھا ان کو بھی رہا کیا گیا اور ان کو سیاسی قیدی تصور کیا گیا، سیاسی قیدی تسلیم کیا گیا۔ تو جناب یہی ہے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ تو یہی ہے، اگر حوصلہ چاہیے، جذبہ چاہیے، اگر آپ حق اور سچ پہ ہیں تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو دوحہ میں یہ جو تصویر ہے جاری کی گئی وہ ایک بہت بڑا تاریخ کا سب سے بڑا سرنڈر ہے کہ ایک طرف نہتے لوگ اور دوسری جانب دنیا بھر کی افواج، لیکن 20 سال میں بھی 1 انچ پر بھی قبضہ نہیں کر سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔